اپنی ملاقات کی کوشش کے لیے دنیا میں بھجوا رہا ہوں۔ تمہارا سارا دار و مدار میری ہدایت پر ہوگا۔ اگر تم نے زندگی میری ہدایت کے مطابق گزاری، فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تمہارے لیے نہ خوف ہے نہ کوئی غم، تم کامیاب ہو، خوش ہو جاؤ، تم کامیاب ہو۔ لہم البشری فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے لیے خوشخبری ہے، ایک اچھی زندگی تم گزارو گے۔ لیکن والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، جنہوں نے انکار کیا ہدایت سے، ہدایت پر عمل کرنے سے، اور میرے احکامات کو جھٹلایا۔ احکامات کیا ہیں؟ دین اسلام ہے۔ تو یہ لوگ دوزخ میں جائیں گے، اصحاب النار، آگ والے ہیں، اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ تو ہمارا خیال ہے نا کہ چند غوطے لگا لیں گے اور پھر نکل جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ وہ ایمان والوں کے لیے، ہمارے دل میں تو ذرہ برابر ایمان نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ دین اسلام ہمارے لیے اہم کیوں نہیں ہے۔ دیکھیں، اس کی وجہ ظاہر ہے۔ دین اسلام تو انسان کے لیے ہے، اور اصل انسان کے لیے ہے، اور اصل جو حقیقی انسان ہے اس پر ہمیں یقین نہیں ہے۔ ہمیں یقین ہے ظاہری انسان پر، جو مٹی سے بنا ہوا ہے، یعنی جسم، ظاہری جسم ہمارے لیے اہم ہے۔ اگر آپ کی نظر میں دنیا کی زندگی اصل ہے، اس کی کامیابی اور ناکامی اصل ہے، پھر آپ کے لیے دین اسلام کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ جیسا کہ آج مسلمان کے لیے دین اسلام کی اہمیت نہیں ہے۔ اس کے لیے اصل اہمیت جو ہے، دیکھیں، میں بھی اسی معاشرے کا ایک فرد ہوں، تو ہم سب کے لیے دین، یہ دنیا جو ہے، یہ اہم ہے۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کیریئر، عام طور پہ لڑکے جو ہوتے ہیں، والدین اپنے بچوں کے کیریئر کے لیے متفکر ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اس کو اہمیت دیتے ہیں۔ کسی بھی وجہ سے بچہ، یعنی 8 کلاس میں ہے یا 7 میں ہے، اور ایک سال اس کا کسی بھی وجہ سے ضائع ہونے لگے، تو ماں باپ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، بچے کا میں سال نہیں ضائع کروں گا، اس کے تو بڑا فرق پڑ جائے گا۔ پھر مختلف سفارشیں، مختلف طریقے۔ تو دیکھیں، دین اسلام، یہ بات نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا، دنیا ہمارے لیے ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے آخرت کی کامیابی کی کوشش کے لیے بنایا ہے، لیکن وہ تو ہمارے لیے غیر اہم ہے۔ آخرت پر تو ہمارا یقین ہے ہی نہیں، ہمارا یقین تو سارا دنیا پر ہے۔ اب سب ہم دنیا کے دیوانے ہیں، جتنے بھی مسلمان ہیں، اللہ ماشاء اللہ کی بات الگ ہے، ہم سب دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ ہمارے لیے ظاہر کی اہمیت ہے، اور آپ کو میں نے کہا تھا کیریئر، تو یہ جو نوجوان نسل ہے، یہ خود بھی جب بڑی ہو جاتی ہے، سیکنڈ ایئر یا اس طرح نا، اور پھر والدین تو شروع سے بچے کو تو پتہ نہیں ہوتا، زبردستی لے جاتے ہیں بعض اوقات بچے کو اسکول، اور کافی دنوں تک وہ سیٹ نہیں ہوتا اسکول میں۔ اور لیکن جب بچہ بڑا ہوتا ہے ایسے ماحول میں جہاں چاروں طرف اس کے دنیا دار لوگ ہیں، وہ بھی دنیا دار بن جاتا ہے، وہ بھی دنیا کو منزل بنا لیتا ہے، اور دنیا ہی کے خواب دیکھنے لگتا ہے۔ میری عمر مطلب 70 سال تقریباً ہونے والی ہے، تو بہت سے بچے ہمارے ہاتھوں میں پیدا بھی ہوئے، بڑے بھی ہوئے، اور اب وہ کاروبار دنیا میں لگے ہوئے ہیں۔
تو ان کے لیے دنیا اہم ہے۔ دیکھیں، دین اسلام انسان کی کامیابی کے لیے آیا ہے۔ ہم اپنے آپ کو حیوان سمجھتے ہیں، یعنی قرآن کی روح سے حیوان کیا ہے؟ سوچ سمجھ سے کام، اس کی دماغ نہیں ہے نا، تو سوچ سمجھ سے کام نہیں لیتا، حلال حرام کا اسے پتہ نہیں ہے۔ اسی طرح ہم بھی حرام حلال، جائز ناجائز، اس کی تمیز ہمارے یہاں باقی نہیں رہی ہے۔ یہ ایک بڑی اہم بات ہے، اس بات پہ آپ سوچیں۔ اس وقت کے مسلمان کے لیے جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، غیر اہم کیا چیزیں ہیں، اہمیت کس کو دینی ہے، اس کے لیے یہ سوالات اس کے لیے غیر اہم ہیں۔ اور ایک بات تو دیکھیں بالکل واضح ہے، دنیا کا ایک پکا دھوکہ ہمیں لگ گیا ہے، دنیا ہی کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ ہر شخص دنیا ہی کے لیے پریشان ہے، غریب ہے، متوسط طبقے کا ہے یا ایلیٹ ہے، سب لوگ دنیا کے لیے پریشان ہیں۔ کوئی 22 گریڈ کا افسر ہے تو وہ بھی ظاہر کے لیے پریشان ہے، وزیر اعظم ہے یا صدر ہے یا چیف جسٹس ہے، یہ بھی دنیا کے لیے پریشان ہے، دنیا ہی کے مسائل ان کے لیے اہم ہے۔ آپ دیکھ لیں، اپنے ماحول کا جائزہ لے لیں، عام طور پہ یہ بڑی پریشان کن بات ہے۔ دین اسلام تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، ہدایت کا اتباع نہیں کریں گے تو پھر ہم جو بھی ہدایت کی پیروی نہیں کرے گا وہ دوزخ میں جائے گا۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ ہمیں بتایا تھا کہ اہبطوا منہا فإما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون۔ اے انسان، تم نیچے جاؤ زمین میں، اہبطوا، اترو، میں تمہیں ہدایت دوں گا، تمہاری منزل دنیا نہیں ہے، میں تمہیں دنیا کے لیے نہیں بنا رہا، میں تمہیں اپنے لیے، اپنی ملاقات کی کوشش کے لیے دنیا میں بھجوا رہا ہوں، اور تمہارا سارا دار و مدار میری ہدایت پر ہوگا۔ اگر تم نے زندگی میری ہدایت کے مطابق گزاری، فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون، تمہارے لیے نہ خوف ہے نہ کوئی غم، تم کامیاب ہو، خوش ہو جاؤ، تم کامیاب ہو۔ لہم البشری فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے لیے خوشخبری ہے، ایک اچھی زندگی تم گزارو گے۔ لیکن والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، جنہوں نے انکار کیا ہدایت سے، ہدایت پر عمل کرنے سے، اور میرے احکامات کو جھٹلایا۔ احکامات کیا ہیں؟ دین اسلام ہے، تو یہ لوگ دوزخ میں جائیں گے، اصحاب النار، آگ والے ہیں، اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ تو ہمارا خیال ہے نا کہ چند غوطے لگا لیں گے اور پھر نکل جائیں گے، ایسا نہیں ہے، وہ ایمان والوں کے لیے ہے۔ ہمارے دل میں تو ذرہ برابر ایمان نہیں ہے، صرف زبان سے کہنے سے کوئی مومن نہیں بن جاتا۔ مومن انسان اس وقت ہوتا ہے جبکہ اس کے دل میں ایمان ہو۔ ہمارے دل میں دنیا ہے، بات ختم ہو جاتی ہے، ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، آخرت کے لیے ہم زندگی نہیں گزار رہے، آخرت پر ہمارا یقین صفر ہے۔ آج دیکھ لیں، ساری ماحول کو دیکھ لیں، اپنے ارد گرد جو بھی آپ کے ارد گرد لوگ رہ رہے ہیں، ان کے لیے دین اسلام کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، ہمارا تمام کاروبار حیات، اس کا دین اسلام سے ایک واجبی سے وہ واسطہ ہے۔ اذان ہو رہی ہے، خواتین سر پہ دوپٹہ اوڑھ لیتی ہیں، تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاتی ہیں، بس بات ختم ہو گئی، تھوڑی سی کچھ رسومات باقی ہیں، بس دین کا ظاہر باقی ہے، اصل دین کی باقی نہیں ہے۔ عام طور پہ آپ دیکھ لینا، دین کے ظاہر میں ہم جھگڑے کر رہے ہیں، مختلف فرقے ایجاد ہو گئے، ہر فرقہ دوسرے کو باطل، کافر
مشرک، بدعتی، گستاخ رسول یہ قرار دے رہے. کوئی بھی دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کا قائل نہیں ہے، نماز ہوتی ہی نہیں ہے. تو بہرحال میں دین اسلام کی بات کر رہا ہوں کہ دین اسلام ہمارے لیے اہم کیوں نہیں ہے. دیکھیں ہمارا یقین تو ظاہر پر ہے، جب ظاہر پر آپ کا یقین آ گیا تو دین اسلام آپ کے لیے اہم نہیں رہے گا. یہ ایک واجبی سی بات ہوگی. بس بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم